بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب حسین محی الدین صاحب، باقی اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور سامنے سارے اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. سب سے زیادہ فائدہ تو یہ ہوتا ہے جب بھی منہاج کا کوئی محفل ہوتی ہے تو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پر جو اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں، یہاں پہ جناب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی آج ویسے برتھ ڈے بھی ہے، تو ہیپی برتھ ڈے ٹو آل آف یو. اور انہوں نے کیا یہ ہے کہ انہوں نے منبر اور مکتب کو یکجا کرنے کی کوشش کی ہے. جہاں پر جو سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ منبر سے بھی بڑی شغف رکھتے ہیں اور تحقیق کو، جستجو بھی اپنی جو ہے وہ منزل سمجھتے ہیں. آپ لوگوں نے جتنے بھی ڈاکٹر صاحب نے جو کام کیے ہیں، منہاج نے جو کام کیا ہے، باقی جو مدارس ہمارے ہاں جس طرح سے کہہ لیں کہ دولے شاہ کے چوہے پیدا کر رہے ہیں، آپ لوگ کم از کم یہ نہیں کر رہے. اور آپ لوگوں نے کوشش کی ہے تحقیق کرنے کی. آپ نے دنیا کو بھی اور مذہب میں بھی جدت کی بات کی ہے، ماڈرنزم کی بات کی ہے، اور یہی وہ مدارس ہیں، یہی وہ سکولز ہیں جو پاکستان کی سوسائٹی کا جس میں انٹرسٹ ہے. اگر آپ دیکھیں تو آکسفورڈ اور ہارورڈ جیسے ادارے جو آج دنیا کی بہترین درسگاہیں سمجھے جاتے ہیں، یہ شروع مسیحی درسگاہوں کے طور کے اوپر ہوئے تھے. مسیحی مدرسوں کے طور کے اوپر ہارورڈ کا قیام آیا تھا، مسیحی مدرسے کے طور کے اوپر آکسفورڈ کا قیام عمل میں آیا تھا، اور پھر وہ آگے بڑھے ہیں اور اب وہ ظاہر ہے کہ دنیا کی سب سے ماڈرن ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سمجھے جاتے ہیں. تو بہت اچھی بات ہے کہ پاکستان میں بھی ایسے اداروں کا قیام، اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے اور ان کی پوری ٹیم کو کریڈٹ جاتا ہے کہ جنہوں نے کوشش کی ہے کہ مذہب کی تعلیم کو اور ماڈرن تعلیم کو لے کے چلے اور آگے بڑھایا جائے. اب جو موضوع کی بات آتی ہے، جیسے سپیچ ہو رہی تھی کہ راست گوئی صحیح ہے یا نہیں ہے، مسئلہ تھوڑا سا اس سے پہلے کا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ راست یعنی سچ ہے کیا. یہ فلسفی کا، مذہب کا، سائنس کا ہمیشہ ایک بہت بڑا سوال ہے. ہر شخص کا سچ اپنا سچ ہوتا ہے. مثال کے طور کے اوپر پاکستان میں ہم سب لوگ جو ہیں جانتے ہیں کہ رائٹ ہینڈ کے اوپر گاڑی چلنی ہے. اگر آپ نے گاڑی رائٹ ہینڈ کے اوپر چلانی ہے، یہ سچائی ہے. لیکن امریکہ کا سچ یہ ہے کہ گاڑی لیفٹ ہینڈ کے اوپر چلنی ہے. تو امریکہ کا سچ جو ہے وہ یہ ہے. مذہبی سچ ہے، مذہب کا ایک سچ ہے. قرآن پاک ہو، بائبل ہو، حتیٰ کہ رامائن ہو، وہ بتاتی ہے کہ دنیا جو ہے وہ ایک حقیقت ہے اور خدا ایک حقیقت ہے، اس کی کریشن ہے. سائنس کی حقیقتیں بدلتی رہتی ہیں. مثال کے طور کے اوپر 15ویں صدی سے پہلے پورا عالم سائنس جو ہے اس کا سچ یہ تھا، سائنس کا سچ یہ تھا کہ دنیا جو ہے وہ دراصل چپٹی ہے اور پوری دنیا، پورا جو کائنات ہے وہ زمین کے ارد گرد گھومتی ہے. اب سائنس نے اپنا سچ بدلا ہے، گریویٹیشنل فورسز کی ذکر آتا ہے، اور اب کا سچ یہ ہے کہ زمین بھی بے شمار سیاروں کی طرح ایک سیارہ ہے جو سورج کے ارد گرد گھوم رہا ہے. تو سائنس کا سچ یہ ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں سب کچھ ہے اور ہدایت ہے اور ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ قرآن پاک میں ہے، تو بالکل یہ ایک سچائی ہے. لیکن یہاں پر پھر تشریح کا مسئلہ آ جاتا ہے. مثال کے طور کے اوپر APS کا واقعہ ہوا. آپ نے دیکھا اگلے دن طالبان نے قرآن سے ہی اور حدیث سے ہی نکال کے جسٹیفائی کیا کہ ہم نے یہ بچوں کو جو ذبح کیا ہے بالکل صحیح کیا ہے. آج ایک سچ یہ ہے کہ ممتاز قادری کے جنازے کے اوپر ہزاروں لوگ جو ہیں وہ جمع ہیں، وہ ایک سچ ہے. دوسرا سچ یہ ہے کہ ممتاز قادری کے جو ایکٹ ہے اس سے پوری دنیا میں پاکستان بدنام ہوا. بلاسمی کے اوپر پوری دنیا میں پاکستان جو ہے وہ بدنام ہوتا ہے. پھر سچ یہ ہے کہ حقائق کو ایک پرسپیکٹو میں رکھنا ہوتا ہے. ہر شخص کا اپنا جو مقصد ہے، جو تعلیم کا مقصد ہے، جو منہاج القرآن میں جو بات کی جاتی ہے، ڈاکٹر صاحب کی بھی بات کی جاتی ہے کہ ہر سچ کو پرکھا جا سکے اس ریلیٹیوٹی میں، اس پس منظر میں جس میں وہ بیان کیا جا رہا ہے. اور یہی
پھر طے آپ کر سکیں گے کہ راست گوئی ہے کیا، راست گوئی جو ہے وہ صحیح ہے، یا جو راست گوئی کی جا رہی ہے اس کی پرسپیکٹو میں وہ راست گوئی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ مثال کے طور کے اوپر ہم نے جو یہاں پر انٹرپریٹیشنز آتی ہیں، ہم نے جو طالبان کی انٹرپریٹیشن دیکھی ہے وہ بھی قرآن سے ہے، ہماری جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے انٹرپریٹیشنز کی ہیں فتویٰ، انہوں نے ایک ایک لفظ جو ہے وہ بھی اپنا قرآن سے بتایا ہے، اور اب ہمارا یہ پرسپیکٹو ہے کہ ہم نے کس سچ کو صحیح تسلیم کرنا ہے، کس تشریح کو صحیح تسلیم کرنا ہے۔ یہ معاملہ ہے جس کے ارد گرد اس وقت سارے جو معاملہ ہے وہ کھڑا ہے۔ پورا چونکہ یہاں پہ سارے ہمارے اہل سنت ہیں اور لوگ بیٹھے ہیں بات کر رہے ہیں، ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم پاکستان کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ سچ پھر یہ ہے کہ آج پاکستان کا جو پاسپورٹ ہے وہ دنیا کی دوسری بدترین ڈاکومنٹ بن گیا ہے۔ آج آپ ویزا کے لیے اپلائی کریں، امیگریشن افسر کو بیچارہ جو ہے اس کا گلا سوکھ جاتا ہے کہ اللہ خیر کرے، اس کو ویزا دے دیں تو لگاؤں یہ واقع جا کے پتہ نہیں کیا کرے گا۔ تو کیا ہم پاکستان کی یہ سچائی دنیا کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں؟ کیا آج پاکستان کا جو کمپیریزن ہوتا ہے دنیا میں، جب ہم اجتماعات دیکھتے ہیں جیسے کہ ممتاز قادری کے اوپر ہوئے، جیسا کہ ہم یہاں پہ باقیوں کے اوپر دیکھتے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ دنیا جو ہے وہ بڑی خوش ہو رہی ہوگی ہمارے اوپر، یا پوری دنیا کا پرسپیکٹو جو ہے وہ صحیح بن رہا ہے ہمارے بارے میں کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہاں پہ شربین عبید چنائے کی مووی بنتی ہے، ملالہ کو جو ہے وہ ایوارڈ ملتا ہے، صرف اس بنا کے اوپر پاکستان میں لوگوں کی تنقید آتی ہے ان کے اوپر کہ مغرب نے یا دنیا نے ان کو تسلیم کیا۔ تو کیا ہم دنیا سے، باقی دنیا سے کٹ کے اپنے ایک جزیرے میں رہنا چاہتے ہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ یہ وہ دولے شاہ کی چوہوں کا سوچ ہے جو آتی ہے، اور اس سے باہر نکلنا مذہبی مدارس کے لیے، اور پاکستان میں خصوصاً چونکہ سارے لوگ اس وقت یہاں پر ہم یہ جو سارے لوگ بیٹھے ہیں، بریلوی نقطہ نظر کے لوگ بیٹھے ہیں، صوفی اسلام کے نقطہ نظر کے لوگ بیٹھے ہیں، اہل سنت جو ہے وہ لوگ بیٹھے ہیں، سب سے امپورٹنٹ یہ ہے اس وقت کہ عالم اسلام کا نیریٹو کیا ہو۔ میں بالکل اس کے اوپر میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ عالم اسلام کا نیریٹو اس وقت امن کا نیریٹو نہیں ہے۔ اس وقت عالم اسلام کا نیریٹو آپ کا، ہمارا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا جو نیریٹو ہے، جو صوفی اسلام کا جو نیریٹو ہے، جو امن کا نیریٹو ہے، وہ اسلام کا نیریٹو نہیں ہے۔ یہ نیریٹو ہم سے چھن گیا ہے، اور پاکستان کا ایک طبقہ اور عالم اسلام کا ایک طبقہ جو بالکل منورٹی میں ہے، جو مزارات کو جا کے بم دھماکوں سے اڑاتے ہیں، جو پیروں کو، صوفیاؤں کو جا کے بے عزت کرنا چاہتے ہیں، جو ہر اس شخص کو جو امن کی بات کرے، پیس کی بات کرے، اس کو جا کے جو ہے انہوں نے ذبح کیا ہے، مارا ہے۔ یہ نیریٹو چاہے وہ اگر ہم 100 بار بھی کہتے رہیں کہ وہ منورٹی میں ہے اور اسلام امن کا دین ہے اور اسلام جو ہے وہ بالکل اس طرح کے پراسپیکٹس کو، اس طرح کی باتوں کو تسلیم نہیں کرتا، حقیقت یہ ہے کہ دنیا ان کی نظر سے آپ کو اور مجھے دیکھتی ہے۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس وقت کہ سچ کیا ہے؟ سچ یہ ہے جو میں اور آپ کہتے ہیں کہ اسلام امن کا مذہب ہے اور دنیا جو ہے وہ مسلمانوں کو ایک امن پسند قوم کے اوپر دیکھے، یا سچ وہ ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں کہ اے پی ایس میں جا کے بچوں کو شہید کر دیں اور پھر بعد میں قرآن سے اور حدیث سے ثابت کریں کہ انہوں نے جو کیا ہے وہ بالکل صحیح کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ میرا اور آپ کا نیریٹو، حسین محی الدین کا نیریٹو کھو گیا ہے۔ ہم لوگ عالم اسلام کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے ہیں، عالم اسلام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں خلیفہ بغدادی، عالم اسلام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں طالبان، اسامہ بن لادن، اور اب بریلویوں نے اور اہل سنت نے جو کبھی غلطی کی ہے، جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جیسے لوگوں نے، حتیٰ کہ الیاس قادری صاحب جیسے لوگوں نے ایک کوشش کی کہ خود کو مختلف کیا جائے، خود کو ایک امن پسند طبقے کے طور کے اوپر، ایک میجورٹی اسلام کے طور کے اوپر ریپرزینٹ کروایا جائے، وہ ہم نے آ کے اپنا نیریٹو ممتاز قادری جیسے لوگوں کے ہاتھ کے اس کے اوپر کر کے وہ بھی بیڑا غرق کر دیا ہے۔
اور اب اس کا وقت پرابلم یہ ہے کہ آپ کا بھی نیریٹو مکمل طور کے اوپر انتہا پسندی میں کھو گیا ہے، اور آپ لوگوں کو یہ تلاش کرنے کے لیے، یہ سچائی تلاش کرنے کے لیے کہ آخر ہم کھڑے کہاں ہیں، ایک اور لمبی جدوجہد کرنی پڑے گی۔ اور آپ جیسے ادارے، منہاج القرآن جیسے ادارے اور آپ جیسے جو لوگ ہیں، سب سے پہلے خود کو اس نیریٹو سے، ان کی قیادت سے الگ کیسے کریں۔ اب پہلا سوال آپ لوگوں کے لیے یہ ہے، کیا ہم ایک ایسے طبقے میں گم ہو جائیں گے جن کی قیادت جو ہے وہ، اس وقت آپ دیکھیں کہ کٹھے کون کون لوگ ہوئے ہیں، وہاں پہ اکوڑا خٹک کے لوگ بھی اکٹھے ہوئے ہیں، وہاں طالبان بھی اکٹھے ہوئے ہیں، مولانا فضل الرحمان بھی اکٹھے ہوئے ہیں۔ ان کو کہیں سب کو آئیں، داتا صاحب چلے جائیں، بابا فرید شکر گنج گئے، وہ کہیں گے آپ کافر ہیں۔ تو ہم ماشاءاللہ کافروں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور یا ہم کافر ہیں یا وہ کافر ہیں، یا کیا ہو رہا ہے یا کیا نہیں ہو رہا۔ لیکن ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے اپنی کتاب کا جو نیریٹو تھا، ہم نے اپنا جو امن کا نیریٹو تھا، جو ہمیں صوفی اسلام سے جو ہمیں شغف تھا، جو ہمیں بریلوی مدرسے سے یا سوچ سے جو ملا تھا کہ بھائی امن کا پیغام ہے یہ اسلام، ہم نے اپنا نیریٹو اٹھا کے جنگجوؤں کے حوالے کر دیا ہے۔ اور آپ اور ہم اب بڑا لمبا عرصہ آپ کو درکار ہوگا اس نیریٹو سے بھی نکلنے کے لیے۔ اور میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم سچ کو تلاش کریں گے اور تحقیق کو تلاش کریں گے تو آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ سچ وہی ہے جس کا آپ کا پرسپیکٹو میں اس کی سچائی ہو۔ ہر سچ کے دو رخ ہیں، اور مجھے یہی امید ہے کہ آپ آگے چلیں گے اور سچ اپنا تلاش کریں گے۔ ہر چیز کو فوری طور کے اوپر حتمی نہ سمجھ لیں، تحقیق کریں اور اس کے نیچے تک پہنچیں، اور پھر اپنا جب آپ سچ تلاش کریں پھر آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔